السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکچر نمبر 90 اور جنگ بدر جو ہے وہ جاری ہے، اور آج بھی ہم جنگ بدر کی کچھ تفصیلات جو ہیں وہ بیان کریں گے۔ آغاز جنگ اور معرکے کا پہلا ایندھن، مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کون پہلا قتل ہوا ہے کافروں میں سے جنگ بدر میں، اس کا نام اسود تھا، بڑا ہی کہتے بد اخلاق آدمی تھا، کافر تھا، اور یہ میدان میں یہ کہتے ہوئے نکلا کہ میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کا حوض کا پانی پی کر رہوں گا ورنہ اسے ڈھا دوں گا، یعنی کہ یا پیوں گا یا ڈھا دوں گا یا اس کے لیے جان دے دوں گا۔ نکلا جی یہ ادھر سے پانی پینے مسلمانوں کی طرف یا اس کو ڈھانے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر میدان لگایا جدھر کے حوض تھا پانی، باقی کو کاٹ دیا۔ تو یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نمودار ہوئے ادھر سے، دونوں کی نا حوض میں پہنچنے پر نا لڑائی ہو گئی۔ حضرت حمزہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ادھر پانی تک پہنچے، وہ چاہتا تھا میں پہنچوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی تلوار ماری کہ پنڈلی سے نا اس کی آدھی جو ہے نا کٹ گئی، جو ہے نا پاؤں کٹ گیا اور وہ پیٹھ کے بل گر پڑا اور پاؤں سے نا خون کا فوارہ نکلا ہے۔ لیکن یہ ہوتے بڑے دلیر تھے، یہ ماننا پڑتا ہوتا ہے یہ، اس کے باوجود وہ گھٹنوں کے بل نہ گھسیٹ کر کہ میں کسی طرح نا پانی کو میں اندر داخل ہو کر خون بھی شامل کر کے گندا چندہ کر دوں پانی، تو میری قسم بھی پوری ہو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دوسری ضرب لگا کر اسے باہر ہی ڈیڑھ کر دی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نام اسود تھا، جو کہ جنگ بدر میں پہلا ایندھن بنا مارا گیا۔ پھر یہ بات سمجھ لینا، یہ نا جنگوں میں یوں ہوتا تھا، انفرادی مقابلے بھی ہوتے تھے۔ وہ ہوتا یہ تھا کہ اگر جیت گیا تو روب پڑ گیا سامنے والوں پر کہ ہمارا اکیلے ہی تم پر بھاری ہے، اور اگر مارا گیا تو پھر بھی روب۔ تو ہوا یہ کہ قریش کا سردار تھا، اس کا جو ہے نا عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ تین سردار تھے، یہ بھائی تھا بیٹا تھا، اس طرح یہ نکلے ہیں، اور انہوں نے نا نکلتے للکارا کہ نکلو باہر، کون ہے تم میں سے مرد جو ہمارے مقابلے میں نکلے۔ تو عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاوذ اور عبداللہ، یہ تین صحابہ نکلے ہیں انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں، دونوں طرف صفیں لگی ہوئی ہیں، سمجھ لیں دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، تو یہ درمیان میں سمجھ لے مقابلہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کون ہو تم؟ انہوں نے کہا ہم انصار میں سے ہیں۔ انہوں نے ان کی تعریف کی، تینوں نے کہا ہمیں تم سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہماری تمہارے سے دشمنی ہے، جو تمہارے ہاں ہجرت کر کے آئے ہیں نا مکہ کے مسلمان قریش، ان کو بھیجو۔ جب یہ واپس آ گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ اٹھو، علی اٹھو، یہ تینوں کو کہا۔ تو یہ تینوں جان نثار قریب آ گئے، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں عبیدہ ہوں، یہ حمزہ ہے، یہ علی ہے۔ کہتے ہاں اب ٹھیک ہے کہ اب مقابلہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا اور کرتے کرتے اسے واصل جہنم کر دیا، میں قتل کر دیا۔ اور حضرت
جو ہے نا ولید میں جو ہے نا وہ لڑائی ہو رہی تھی عبیدہ اور ولید میں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو قتل کر دیا، لیکن نہ عبیدہ اور ولید میں معاملہ جو ہے نا نہیں ہو رہا تھا صحیح، دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی تو کر دیا لیکن رزلٹ نہیں نکل رہا تھا۔ اب نا حضرت علی اور حمزہ آگے بڑھے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ولید جو عبیدہ سے نہیں لڑ رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو ایسا وار کیا اسے بھی جہنم واصل کر دیا، اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو چکے تھے تو ان کو اٹھا کر نہ پیچھے لے آئے۔ بعد میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں، میں عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا کوئی ان کو قتل نہیں کر سکے، ولید کو حمزہ نے قتل کیا، تو گویا کہ یہ ان کے دو نوجوان اور جو ہے نا تینوں نوجوان جو ہے نا مارے گئے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے نا آغاز، چونکہ برا ہوا تھا مشرکین کے ساتھ کہ بھی ان کے 3 بندے مارے گئے اور حوصلہ بھی وہ ہار بیٹھے، تو ابو جہل نے نا ادھر پھر نعرہ لگایا۔ نعرہ کیا لگایا کہ لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں، ہماری دیوی عزا ہے۔ مشرک تھے نا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ تعالی ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں، اور ہمارے مقتول جو ہیں وہ جنت میں ہیں اور تمہارے مقتول جہنم میں ہے، تو کیسے برابر ہو گئے ہے جی۔ تو مشرکین نے نا جب ابو جہل کا یہ نعرہ سنا نا کہ ہمارا عزا ہمارا مددگار ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کے صفوں پر نا آندھا دھند تیر اندازی شروع کر دی، پھر اتنے غصے میں آئے کہ ایک ہی بار حملہ کر دیا، اور نبی علیہ السلام نے یہ ہدایت دی تھی کہ جب تک میں نہ کہوں دفاعی پوزیشن پر رہنا ہے۔ اصل میں نا یہ بڑا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی قوت کو بچا کر رکھے، یعنی کہ وہ سامنے والا اپنی قوت کو استعمال کر لے، تھک ہار جائے، پھر مسلمان اپنی طاقت کو استعمال کرے۔ تو وہ ایسے ہی ہوا ہے، وہ پہلے پاگلوں کی طرح حملہ آور ہوئے ہیں کافر۔ تو نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو کہا ہوا تھا کہ تم نے جب تک میں نہیں کہوں، میں تمہیں نہیں کہتا اس وقت تک حملہ نہیں کرنا۔ تو کہتے ہیں جی تلواریں یوں چمک رہی تھی جیسے اندھیرے میں بجلیاں چمکتی ہیں، اور مسلمان ابھی دفاعی انہوں نے پوزیشن پر تھے اور نبی علیہ السلام سے حملے کا حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک کوڈ ورڈ ہوتا ہے یعنی کہ جنگ میں، کیا مطلب کہ وہ ایک للکار ہوتی ہے، تو مسلمانوں کا کوڈ ورڈ تھا ادھر احد، احد کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اب مسلمانوں میں کس نے پہلے جام شہادت نوش کیا جی؟ بدر میں۔ یہ کہتے ہیں کہ 2 نام پیش کیے ہیں، ایک سیدنا محج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، تو انہیں کسی تیر انداز نے نا اپنے تیر کا ہدف بنایا، تیر آیا ہے ان کو لگا ہے تو وہ جان لیوا ثابت ہوا، ادھر ہی شہید ہو گئے۔ اور دوسرے ہیں حارثہ بن سراقہ، ان کو بھی تیر لگا اور یہ بھی شہید ہو گئے۔ اب یہ پہلے ہوئے ہیں یہ بعد میں، تو انداز ایسے ہی لگتا ہے کہ محج پہلے شہید ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ہی حارثہ بن سراقہ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ ان کی گردن میں نہ آ کر تیر پیوست ہو گیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہیڈ کوارٹر سے، جو آپ چھپڑ نہیں بنایا تھا وہ میں نے کل پرسوں کیا تھا، ادھر سے سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، اور یہ نا مسجد العریش آج جدھر آپ نے اپنا چھپڑ بنایا تھا نا ہیڈ کوارٹر، ادھر سعودی عرب نے آج کل نا مسجد بناتی ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد العریش، یعنی کہ چھپڑ والی مسجد، عرش کا یعنی کہ چھپڑ والی مسجد کہتے ہیں اسے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، یعنی کہ وہ بھی ہیڈ کوارٹر میں ساتھ تھے۔ ایک روز نا
سیدنا علی اپنے زمانے خلافت میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے لوگوں سے پوچھنے لگے مجھے بتاؤ سب سے بہادر آدمی کون ہے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا آپ سب سے بہادر ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں تو وہ شخص ہوں جس نے بھی مجھے للکارا، میں نے اپنی تلوار کے ساتھ اس کے ساتھ انصاف کیا، مطلب ٹھیک ہے یہ بات، میں نے اس کو ہرا دیا ہے۔ لیکن در حقیقت سب سے زیادہ بہادر یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں سیدنا ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بدر کے میدان میں چھپر بنایا تو ہم نے اعلان کیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس مرکز قیادت میں کون رہے گا تاکہ کوئی مشرک آپ پر حملے کی جسارت نہ کر سکے۔ بس اللہ کی قسم اس وقت ابو بکر کے علاوہ کسی نے بھی لبیک نہیں کہی۔ اچھا یہ مسئلہ سمجھ لیں، جنہوں نے یہ جنگوں کا حالات پڑھے ہیں نا، اس وقت جو جنگیں ہوتی تھی سب سے زیادہ حملہ سپہ سالار پر ہوتا تھا، کیونکہ سپہ سالار اگر شہید ہو جائے یا خدا نہ خاصا قتل ہو جائے کچھ ہو جائے تو وہ ساری لشکر تتر بتر ہو جاتا، اور یہی وجہ نا خود میں افواہ پھیل گئی تھی کہ آپ شہید ہو گئے، تو کئی صحابہ پھر واپس آ گئے تھے مدینہ۔ تو اب ابو بکر کا ادھر چھپر میں رہنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے یا غار ثور میں رہنا یہ بہت بڑی بہادری ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ بہادر تھے۔ اچھا جی ہے تو بدعت ہی، حضرت علی کا ذکر آ گیا ہے 2 مرتبہ، ہے جی ابھی 13 رجب کو یہ منا رہے ہیں جی ادھر، بہرحال جی چلے۔ اچھا عجیب بات ہے جو آپ کل آیت نہیں آئی تھی تو شاید آگے وہ آیت نبی علیہ السلام تلاوت کریں گے، ابھی آ جائے گی۔ تو بس اللہ کی قسم ابو بکر فوراً اپنی تلوار لہراتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس آ کھڑے ہوئے تاکہ کوئی بدبخت آپ پر حملے کی جسارت نہ کرے تو اسے منہ توڑ جواب دے سکے۔ بے شک ابو بکر سب سے زیادہ بہادر آدمی تھے۔ کبھی میں بیان کروں گا ان کا، یقین کریں واقعی ہم جذبات کے ساتھ نہیں کہتے، ابو بکر جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر نا انہوں نے ایک دفعہ نا اپنا واقعہ بیان کیا حضرت علی خطبے میں، کہہ رہے ہیں ایک دفعہ نا کفار مکہ نے رسول اللہ کو پکڑ لیا، یہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، یہ نا پھر بیان کر رہے ہیں تو چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا مکہ میں تشدد کا نشانہ بنایا اور کہہ رہے تھے اچھا یہ وہ ہے جس نے کہا سارے معبود ختم ایک ہی معبود اللہ، یہ کہہ کر نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے، اور کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ آپ کو مشرکین کے نرگے سے چھڑا سکے۔ اس وقت ابو بکر بھی آگے، انہوں نے مشرکین کو پیچھے ہٹایا اور فرمایا تمہارا ستیہ نیاس ہو، کیا تم اس شخص کو اس بات پر قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے، اس بات پر قتل کر رہے ہو؟ یہ بھی بات ہے کوئی قتل کرنے کی؟ تو کہتے ہیں انہوں نے ان کو پیچھے ہٹایا۔ پھر حضرت علی نے نا خطبے میں اپنی چادر اٹھائی جو انہوں نے اوڑھ رکھی تو رونے لگے خطبے میں، حتیٰ کہ ان کی داڑھی جو ہے نا آنسو سے بھیگ گئی۔ یہ تو ظالم کہتے ہیں ابو بکر عمر میں کوئی دشمنی تھی حضرت علی، دیکھیں رو رہے ہیں۔ پھر انہوں نے لوگوں سے کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ کہ آل فرعون کا مومن بہتر تھا یا ابو بکر؟ تو مجمع میں نا خاموشی طاری تھی، تمام لوگوں نے چپ سادھ لی۔ تو حضرت علی نے فرمایا اللہ کی قسم ابو بکر کی حیات مبارکہ کا صرف ایک لمحہ آل فرعون کے مومن سے کہیں بہتر ہے۔ پتہ نا آل مومن فرعون کے دربار میں ایک سورہ مومن کہ اس نے ان سے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، تو فرمایا کہ وہ خواہ ایسے مومنوں سے پوری زمین بڑھ جائے، آل فرعون کا مومن تو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، لیکن ابو بکر صدیق نے اپنے ایمان کو علی الاعلان سب کے سامنے ظاہر کر دیا۔ پھر نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو چھپڑ میں موجود تھے نا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا جو انتہا کی ہے عاجزی کی، یہ ابو بکر بھی ساتھ تھے، تو آپ فرما رہے تھے اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا اسے پورا فرما، اے اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئے تو دنیا میں تیری کبھی عبادت نہیں کی جائے گی، یعنی کہ عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، کیونکہ یہ کفار غالب آ جائیں گے اور وہ ہمیں شہید کر دیں گے۔ اتنا اتنے گڑ گڑائے کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نا چادر روتے روتے گر گئی، تو ابو بکر کو نا ان کو بھی رونا آ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نا یہ بات اتنا وہ تضرع کو نا تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول بس کیجئے، مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ تو یہی آ رہا ہے کہ سیدنا ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک تھام لیا اور عرض کی بس آپ کو اتنا ہی کافی ہے۔ پھر آپ چھپر سے باہر تشریف لائے، اس وقت آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری تھے جو کل ہم نے کہا ہے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، سورہ قمر ہے جی، سبحان اللہ ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اچھا واقعی یقین کریں، اللہ گواہ ہے کہ اتفاقاً باتیں جڑتی چلی جاتی۔ اب وہ دیکھیں سورہ قمر کدھر، اور یہ دیکھیے کہ ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا، یہ سورہ قمر کی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں چھپڑ سے نکل کر کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ تو پھر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام برابر نہ حضرت علی فرماتے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم پڑھ رہے ہیں، یہ نا مصیبت کے وقت پڑھنا چاہیے، یا حیو یا قیوم، ہاں جی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نا میدان میں لڑ رہا تھا، تو میں نا واپس آتا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا، پھر مجھے سکون ہو جاتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں پھر میں واپس چلا جاتا، پھر لڑتا، پھر مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فکر ہوتا، پھر میں واپس آتا تو میں دیکھتا کہ آپ تو متواتر روئے جا رہے ہیں، یعنی کہ ادھر جنگ جاری ہے اور آپ ادھر اللہ تعالیٰ سے روتے ہوئے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ فتح عطا فرما۔ اور فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اس قدر شدت اور قوت سے کسی کو دعا کرتے نہیں دیکھا جس طرح میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑاتے ہوئے دیکھا ہے، روتے ہوئے، ہاں جی۔ دعا کے بعد جب آپ نے اپنا روح انور پھیرا تو وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، مطلب اللہ نے بشارت دے دی نا۔ تو آپ نے فرمایا گویا میں تو کفار کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں، آپ نے فرمایا نا کہ یہ ادھر ادھر قتل ہوں گے، اتنا آپ کے چہرے پر نا خوشی تھی۔ پھر نا آپ با نفس نفیس سپہ سالار بن کر پھر میدان میں کودے ہیں اس کے بعد۔ اور یہ الفاظ اس وقت رسول اکرم فرما رہے تھے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ، ان قریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی، یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت زیادہ بڑی مصیبت اور زیادہ کڑوی ہے۔ یہ کل والی بات ہے جی عبداللہ بھائی، آپ کہہ رہے تھے ساکت الفاظ دو بار آئے ہیں، وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا یہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاک لی کنکریاں اور ایسے پھینکی ہیں، تو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانفال آیت نمبر 17 میں، اے نبی آپ نے مٹھی بھر خاک ان کی طرف پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ تو اللہ نے پھینکی ہے، یعنی کہ معجزاتی طور پر وہ ہر ایک کی آنکھوں میں گئی۔ یہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی ایسا کافر نہیں تھا جس کی آنکھ میں مٹی نہ پڑی ہو، تو معجزہ ہی ہوا نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ صوفی کہتے ہیں دیکھو جی، جب گمراہ ہونا چاہے بندہ کہتے ہو اللہ نے پھینکی، آپ اللہ ہی تھے، توبہ نعوذ باللہ۔ بھئی مطلب یہ تھا کہ معجزاتی طور پر تھی۔ اور فرمایا شاہت الوجوہ
چہرے بگڑ جائیں، یہ آپ فرما رہے تھے اللہ ان کے دلوں پر روب ڈال دے اور ان کے قدموں پر لرزہ طاری کر دے۔ تو پھر حکیم بن حزام، یہ اس وقت حالت کفر میں تھے، یہ بعد کے حالات بیان کر رہے ہیں جب ایمان لے آئے تھے، کہ ہم نے بدر کے دن ایک آواز سنی جو آسمان اور زمین کی طرف آئی، وہ آواز ایسی تھی جیسے کسی تھال میں کنکریاں گر رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کنکریوں کو مشرکین کی طرف پھینکا اور فرمایا چہرے بگڑ جائیں، اور اس کے بعد شکست وہ کھا گئے۔ لو جی، یہ نا مقداد رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نا سعد بن معاذ، یہ نا چھپڑ میں نا ایک وقت آیا کہ نبی علیہ السلام واپس چھپڑ میں تشریف لے گئے، تو سعد بن معاذ جو تو نا وہ آپ کی حفاظت کے لیے انہوں نے ایک دستہ مقرر کیا، تو وہ اوپر سے سارا نقشہ دیکھ رہے تھے کہ حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا، یہ بعد کی بات کر رہے ہیں، ابھی پھر درمیان کی بات آئے گی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نا انہوں نے دیکھا کہ لوگ صحابہ نا دشمنوں کو قید کر رہے ہیں، تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناگوار گزر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا ہے سعد، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تمہیں ناگواری ہو رہی ہے کہ یہ قید کیا جا رہا ہے ان کو۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں، مجھے نہیں اچھا لگ رہا کہ ان مشرکین کو قید کیا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جانا چاہیے قید نہیں، ان کو قتل کیا جانا چاہیے۔ تو یہ مجھے بڑا ناگوار گزر رہا ہے کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں، قیدی بنانا شروع کر دیا۔ تو یہ نا آیت ہے جی قرآن مجید کی، اور اللہ تعالیٰ نے بدر میں عین اس وقت تمہاری مدد کی، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے جی 123 سے لے کر 126 تک۔ جب تم کمزور تھے بس تم اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں شکر ادا کرنے کی توفیق ہو۔ اے نبی، جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہ ہوگا کہ تمہارے رب آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور دشمن تم پر فوراً چڑھ دوڑے تو اسی لمحے تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، ہاں جی، اور جن پر خاص نشان لگے ہوں گے، اور اللہ نے اسے تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو تسلی ہو، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بہت زبردست اور نہایت حکمت والا ہے۔ اچھا یاد رکھیے، پہلے نا 1000 فرشتے آئے ہیں مدد کے لیے، پھر نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نا ایک چھپکی سی آئی ہے، چھینک جسے کہتے ہیں، یا ایسے اونگ سی، تو آپ نے فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے کے دونوں دانت گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں، یعنی کہ گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور جو ہے نا ان کے سامنے والے 2 دانت گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں، اور یہ جبریل ہیں جو اپنے گھوڑے کو نا لگام سے پکڑے ہوئے اور ہتھیار بند ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، یہ اب دیکھیے مدد کیسے یہ فرشتوں کی مدد کا ذکر کرنے لگے، کہتے ہیں ایک صحابی بدر کے دن اپنے آگے بھاگنے والے مشرک کے تعاقب میں بھاگ رہا تھا، اس نے اچانک اپنے اوپر سے نا ہینٹر کوڑے کی آواز سنی، اس کے ساتھ ہی ایک نا گھوڑے سوار کی آواز بھی آئی جو کہہ رہا تھا اقدم ہیزوم، ہیزوم آگے بڑھو۔ مسلمان نے اچانک دیکھا کہ وہی بھاگنے والا مشرک چاروں شانے چت گر گیا، یعنی کہ ایسا لگتا تھا جیسے اس پر کسی نے حملہ کیا ہے۔ اس صحابی نے لپک کر دیکھا تو اس مشرک کی ناک زخمی، چہرہ پھٹا ہوا تھا جیسے اسے کسی نے کوڑا مارا ہو، اور کوڑے کے زہر آلود ہونے کی وجہ سے اس کا سارا جسم سبز ہو چکا تھا، اتنا تھا،
اور اس انصاری صحابی نے یہ واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان سے مدد آئی تھی، یعنی کہ یہ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا۔ اور سیدنا علی کا بھی بیان سن لیں، کہتے بدر کے دن نا ایک انصاری صحابی حضرت عباس، یہ حالت کفر میں تھے، بعد میں ایمان چاچا تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو قید کر کے لائے گئے۔ عباس کہنے لگے اللہ کی قسم یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ میں نے قیدی بنایا ہے، انہوں نے مجھے قید نہیں کیا، مجھے تو ایک ایسے خوبصورت آدمی نے گرفتار کیا ہے جس کے سر کے سامنے کی طرف سے دونوں جانب بال نہیں تھے اور وہ ایک چت گبڑے گھوڑے پر سوار تھا، اب وہ مجھے ان لوگوں میں نظر نہیں آ رہا۔ یعنی کہ اس صحابی نے نہیں مجھے قید کیا، قید مجھے کسی اور نہیں کیا اور مجھے اب نظر نہیں آ رہا، اس وقت نظر آ رہا تھا۔ تو انصاری صحابی نے کہا نہیں اللہ کے رسول، اسے تو میں نے ہی قید کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسکت فقد ایدک اللہ تعالی بملک کریم، تم چپ رہو، اللہ تعالیٰ نے ایک عزت والے فرشتے کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی۔ اور سیدنا ابو دردہ جو نا داؤد مازنی کی فرماتے ہیں کہ بدر کے دن میں ایک مشرک کے تعاقب میں تھا کہ اسے مار گراؤں، مگر میری تلوار اس تک پہنچنے بھی نہیں پائی تھی کہ پہلے اس کا کام تمام ہو گیا، وہ پہلے ہی مارا گیا، یعنی اور اس کا سر تن سے جدا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے میرے سوا کسی اور شخص نے قتل جو ہے وہ کیا ہے۔ اب سوال یہ کرتے ہیں کہ جو ہے نا اس میں حکمت کیا تھی کہ فرشتوں کی نزول کی؟ تو یہ انہوں نے کہا کہ فرشتوں کا نزول کفار قریش کے حوصلے پست کرنے کے لیے تھا، کیونکہ ان کی صفوں میں مسلمانوں کے لیے نزول ملائکہ کا مسلسل چرچا ہو رہا تھا، اور بعض کافر فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ لو جی وہ بات آ گئی عبداللہ بھائی، وہ آپ نے کہا کہ دیکھا تھا کہ نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض کافر فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور مٹھی بھر مسلمانوں کے مقابلے میں کفار یقیناً بڑے طاقتور تھے، وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے تھے، لیکن ایک غیبی طاقت نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ اب آخری بات کرتے ہیں جی کہ یہ نا سوال کرتے ہیں کہ بدری فرشتوں کی تعداد کے بارے میں، کہہ رہے ہیں کہ 1000 فرشتوں کی مدد آئی ہے، جو آ رہا نا 3000 یا 5000 وہ نا کوئی شرط تھی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی 3000 یا 5000 فرشتے نہیں بھیجے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جو ہے نا 1000 فرشتہ بھیجا۔ ہاں اگر زیادہ ہوتا تو اللہ کا وعدہ تھا کہ زیادہ ہوا معاملہ تو پھر میں 3000 اور 5000 فرشتوں کے ذریعے مدد کروں گا، لیکن وہ 1000 فرشتے کافی ہو گیا۔ اور دوسری بات کہتے صحیح بات یہ ہے کہ غزوہ احد میں فرشتوں کا نزول ثابت نہیں، یعنی کہ احد میں فرشتوں نے لڑائی نہیں کی، لڑائی جنگ بدر ہی میں کی ہے۔ مشرکین کو فرشتوں کا نظر آنا، یہ ہیڈنگ باندھی ہے جی، کہتے ہیں یہ میدان بدر ہی کا مارکا تھا جس میں فرشتوں نے لڑائی میں باقاعدہ حصہ لیا، کہ سہیل بن عمر اس وقت مشرک تھے، بعد میں ایمان لیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بدر کے دن آسمان اور زمین کے درمیان چت کبڑے گھوڑوں پر سفید آدمیوں کے لشکر دیکھے، جو قریشی لشکر کے کچھ افراد قتل کرتے، کچھ کو قید کرتے۔ سیدنا ابو اسید نبینا ہو گئے تھے، یہ صحابی تھے، بعد میں نبینا ہو گئے تھے۔ وہ فرماتے تھے اگر میری آج بینائی بحال ہوتی، یعنی کہ میں دیکھنے والا ہوتا، تو میں تمہیں میدان بدر کی وہ گھاٹی دکھاتا جہاں سے فرشتے نکلے تھے، مجھے اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ تو آج کی بات ادھر ہم مکمل کرتے ہیں،
انشاءاللہ ادھر ہی سے بات آگے ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جنگ بدری صحابہ کے مزید درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا بھی حشر بدری صحابہ کرام کے ساتھ ہی کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔